بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال نمبر 34، ما ہوا سبب حذف الفاعلی؟ جواب نمبر 34، اہم اسباب حذف الفاعلی ثلاثۃ۔ الاول الجہل به فلا يمكن تعیینہ او الرغبة في اخفائه على السامعین، نحو ضرب زید او سرق البیت وانت تجهل الضارب والسارق او لا تريد ذکرہما۔ الثانی شہرته فیکون ذکرہ عبثا، نحو خلق الانسان ضعیفا۔ الثالث عدم تعلق غرض بذکرہ، نحو وإذا حییتم بتحیۃ فحیوا بأحسن منها۔ هذه فوائد لحذف الفاعل اغراض اخر لفظیۃ کالإیجاز، نحو من اوتی مثل ما اوتیتم، والمحافظۃ علی السجع، نحو من طابت سریرته حمدت سیرته۔ الثانی متى بنی الفعل للمجهول لا يلحق بما يبين الفاعل، فلا يقال عوقب أخوك من المعلم، بل عاقب المعلم أخاك، لأن الفعل إنما يبنى للمجهول لجهل فاعله أو لقصد إخفائه۔ فرماتے ہیں کہ سوال نمبر 34 میں ما ہوا سبب حذف الفاعلی، فاعل کو حذف کرنے کا سبب کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے اور اس کی علت کیا ہے۔ تو ما مائے استفہامیہ ہے، ایو شیء ہوا سبب حذف الفاعل، کون سی چیز فاعل کو حذف کرنے کا سبب بنتی ہے۔ جواب نمبر 34، اہم و اسباب حذف الفاعل ثلاثۃ، فاعل کو حذف کرنے کے اہم ترین اسباب ثلاثۃ تین ہے۔ الاول ان میں سے پہلا الجہل بہ، فاعل کے بارے میں جاہل ہونا ہے، فاعل کے بارے میں جاہل ہونا ہے۔ جب پہ کیا ہے، متکلم فاعل کے بارے میں جاہل ہوگا تو فاعل کا نام ذکر نہیں کرے گا، فعل کو مجہول استعمال کرے گا۔ فلا يمكن تعیینہ، پس جب فاعل کے بارے میں انسان جاہل ہو تو اس کو تعین کرنا ممکن نہیں۔ او الرغبۃ، یا کیا ہے، مخاطبین کو، سامعین کو رغبت دلانا ہے، فی اخفائہ، اس فاعل کے چھپانے کے ذریعے سامعین کو شوق دلانا ہے، ان کو مائل کرنا ہے، تو پھر فعل کو مجہول لایا جا سکتا ہے اور فاعل کو حذف کیا جا سکتا ہے۔ نحو ضرب زید او سرق البیت، زید کو مارا گیا، اب ضربہ کی نسبت زید کی طرف دی گئی ہے، سرقہ کی نسبت بیت کی طرف دی گئی ہے، تو زید ضربہ کے لیے نائب فاعل ہے اور بیت سرقہ کے لیے نائب فاعل ہے۔ یہاں فاعل کو حذف کر دیا گیا ان دونوں مثالوں میں، کس وجہ سے وہ مصنف آگے بیان فرما رہے ہیں۔ وَأَنْتَ تَجْهَلُ الضَّارِبَ وَالسَّارِقَ، وحالانکہ آپ جاہل ہیں، کس سے جاہل ہے، مارنے والے سے جاہل ہے اور سارق سے جاہل ہے، چوری کرنے والے سے جاہل ہے۔ ان کو مارنے والے کو بھی تو نہیں جانتے ہو اور چوری کرنے والے کو بھی نہیں جانتے ہو، اسی لیے کیا کر دیا، فاعل کو حذف کر دیا گیا۔ اچھا، یہ ضاربہ اور سارقہ تجہلو کے لیے مفعول بھی ہے، تجہلو کے اندر ضمیر انت ہے، وہ اس کے لیے فاعل ہے، اور یہ فعل و فاعل مل کر انت مبتدا کے لیے خبر بن جائے گا۔ او لا ترید ذکرہما، یا کیا ہے، آپ فاعل سے جاہل نہیں ہیں بلکہ آپ نہیں چاہتے ہیں، دونوں کے فاعل کو ذکر کرنا آپ نہیں چاہتے ہیں، چونکہ سامعین کو آپ رغبت دلانا ہے، سامعین کو اپنی گفتگو کی طرف مائل کرنا ہے، لہٰذا کیا ہے، آپ فاعل کو بیان نہیں کرتے۔ ان دو آپشن میں سے کوئی ایک ان دونوں مثالوں میں ہے۔ اچھا، الثانی شہرتہ، دوسرا مورد جہاں کیا ہے، فاعل کو حذف کر کے فعل کو مجہول لانا ہے۔ شہرتہ، فاعل کی شہرت ہے، فاعل کا مشہور ہونا ہے، فیکون ذکرہ عبثا، پس اس فاعل کو ذکر کرنا عبث ہوگا،
یہ عبسن یکونو کے لیے خبر ہے اور ذکر مضاف مضاف الیہ مل کر اس کے لیے اسم ہے، تو فاعل کا ذکر کرنا عبس ہوگا، لغو ہوگا۔ نحو خلق الانسان ضعیفا، انسان کو کمزور خلق کیا گیا ہے۔ اب خلقہ فعل مجہول ہے، اس کی نسبت انسان کی طرف دی گئی ہے، یہاں کیا ہے فاعل کو حذف کر دیا چونکہ فاعل مشہور ہے۔ وہ کون ہے فاعل مشہور؟ جو کہ اللہ کی ذات ہے۔ خلق انسان ضعیفا، انسان کو خلق کیا گیا ضعیفاً در حالانکہ کمزور۔ اب کیا ہے خلقہ فعل مجہول، الانسان اس کے لیے نائب فاعل، ضعیفاً الانسان سے حال ہے۔ خلق اللہ الانسان ضعیفاً یوں کہہ سکتے تھے، لیکن کیا ہے جب سامعین جانتے ہیں تو پھر اس کو ذکر کرنے کا فائدہ نہیں ہے۔ الثالث، تیسرے نمبر پہ عدم تعلق غرض بذکری، متکلم کا غرض تعلق نہ رکھتا ہو بذکری، فاعل کے ذکر کرنے کے ساتھ اس کا کوئی غرض نہ ہو، یعنی مقصد فاعل کو ذکر کرنا، فاعل کا نام لینا، فاعل کو ذکر کرنا متکلم کا مقصد اور غرض نہ ہو۔ نحو جیسے وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ، جب بھی سلام کیا جائے تمہیں، جب بھی سلام کیا جائے تو فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا، اس سے بہتر انداز میں سلام کا جواب دو۔ تو یہاں جو ہے متکلم کا غرض سلام کے جواب دینے دو کہہ کے حکم لاگو کرنا ہے، یعنی سلام کا جواب جو ہے وہ متکلم کا غرض ہے، فاعل غرض متکلم نہیں ہے، لہٰذا یہاں فاعل کو کیا کر دیا؟ حذف کر کے فعل کو مجہول لایا۔ وَإِذَا حُيِّيتُم، اذا شرطیہ ہے، حُيِّيتُم فعل مجہول، تم اس کے لیے، حُيِّ فعل مجہول، تم اس کے لیے فاعل ہے۔ اچھا، بِتَحِيَّةٍ، باجا تحیّۃ مجرور ہے، حیّو فاعل جو بھی ہو، حیّو فعل امر کا صیغہ ہے۔ اچھا، یہ واو جو ہے اس کے لیے فاعل ہے، با جار احسنہ مجرور، احسنہ مجرور، من جارہا مجرور، جار مجرور متعلق سے ہو کر کیا بنے گا؟ یہ احسنہ، یہ حیّو کے لیے کیا بنے گا؟ مفعول بہ بن جائے گا۔ اچھا، یہاں احسنہ کیوں ہو گیا حالت جری میں؟ اس لیے کہ یہ غیر منصرف ہے، آپ کے علم میں ہونا چاہیے۔ اب آگے چلتے ہیں، حاضی فوائد، یا ہنا فوائد، یہاں چند فائدے ہیں۔ نمبر 1، لحذف الفاعل اغراض اخر لفظیۃ، فاعل کے حذف کرنے کے لیے کچھ اور مقاصد ہیں لفظیۃ، وہ کیا ہے؟ غرض جو ہے لفظی ہیں، کل ایجازی، جیسا کہ مختصر گوئی، کلام کو مختصر کر کے بولنے کی طرح۔ نحو من اوتی مثل ما اوتیتم، وہ جسے عطا کیا جائے، مثل ما اوتیتم، جس طرح تمہیں، جو چیز تمہیں عطا کیا گیا ہے اس جیسی چیز اس کو بھی عطا کیا جائے۔ اب کیا ہے یہاں؟ من موصولہ ہے، اوتیا فعل مجہول ہے، اندر ضمیر اس کے لیے نائب فاعل ہے، وہ پلٹ رہی ہے من کی طرف، اور مثلا مضاف، ما مضاف الیہ، اوتی فعل مجہول، تم اس کے لیے نائب فاعل، پھر یہ ما کے لیے صلہ موصول مل کر مثلا کے لیے مضاف الیہ، پھر یہ اوتیا کے لیے مفعول ثانی بن جائے گا۔ اگر یہاں آپ پڑھتے کیا، یعنی اللہ کی ذات یہاں یہ پڑھتی کیا؟ من آتا اللہ مثل ما آتاکم اللہ، تو اس صورت میں کلام لمبا پڑ جاتا، لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے مختصر کرنے کے لیے کیا ہے؟ فعل کو مجہول استعمال کیا اور فاعل کو یہاں سے حذف کر دیا۔ وہ فاعل کیا ہے؟ اللہ ہے، یعنی من آتاہ اللہ مثل ما آتاکم اللہ، فعل کو مجہول لایا تاکہ کلام مختصر ہو جائیں، دونوں میں فعل کو مجہول لا کر فاعل کو حذف کر دیا گیا۔ والمحافظۃ علی السجع، اور سجع پر حفاظت کرنے کی طرح، یعنی کیا مطلب؟
سجا یعنی نثر کو کہتے ہیں، نثر کے آخری قافیے قافیوں کی حفاظت کرنے کی طرح، یعنی مقصد غرض متکلم یہ ہو کہ قافیہ برابر آ جائیں، یہ غرض ہو، تو پھر اس صورت میں فعل کے فاعل کو حذف کر کے فعل کو مجہول لایا جا سکتا ہے۔ کیسے؟ جیسے نحو من طابت سریرتہ، جس کی سیرت پاک ہو، اچھی ہو، حمدت سیرتہ، اس کے اخلاق کی، اس کی سیرت کی تعریف کی جائے گی۔ اب یہاں کیا ہے، اگر آپ پڑھتے کیا حمد الناس سیرتہ، تو ایسی صورت میں مسئلہ یہ پیش آتا کہ اوپر والی یعنی طابت سریرتہ میں آخری فقرے کا اعراب سریرتہ یہ بن جاتا، اور حمد الناس سیرتہ اور سیرتہ بن جاتا، اوپر والے میں سیرتہ، نیچے والے میں سیرتہ، حمد الناس سیرتہ بن جاتا۔ تو یہ نیچے والے میں حمدہ کے ساتھ سیرتہ، اوپر میں سریرتہ، تو قافیہ برابر نہیں لگتا تھا، قافیہ ہم وزن نہیں ہوتا تھا، اس لیے فعل کو مجہول لایا حمدہ کو، تاکہ اوپر والے جو طابت کا فاعل بن رہا ہے اس کے ساتھ قافیہ برابر لگے۔ کیسے؟ حمدت سیرتہ، اوپر طابت سریرتہ، تہ آ گیا، نیچے بھی کیا ہے حمدت سیرتہ، یعنی تہ آخر میں آ گیا، تو قافیہ برابر بن گیا۔ نثر کا مسجع اور فقرہ کا آخر یعنی جسے فواصل کہتے ہیں، دونوں کے فواصل کیا ہے، ہم مثل آ گئے، ہم وزن آ گئے، اس کے خاطر کیا کر دیا ہے، یہاں فاعل کو حذف کر کے فعل کو مجہول لایا ہے۔ اچھا، یہ بات انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی۔ من موصولہ، طابت فعل، اچھا سریرتہ مضاف مضاف الیہ، اس کے لیے طابت کے لیے فاعل، حمدت کیا ہے فعل مجہول، سریرتہ مضاف مضاف الیہ، یہ حمدت کے لیے نائب فاعل بنے گا۔ ہماری شاید مثال کیا ہے، حمدت سریرتہ، اس کو مجہول لانے میں ہے، چونکہ یہ قافیہ مصرے کا قافیہ برابر ہو جائے، سریرتہ سیرتہ ایک جیسا، یعنی دونوں تا کے اوپر پیش آ جائے۔ الثانی، فائدہ نمبر 2، متى بنی الفعل للمجہول، جب بھی فعل کو مجہول کے لیے بنایا جائے تو لا یلحق بما یبین الفاعل، فعل کے ساتھ ملحق نہیں کیا جاتا ہے ایک ایسی چیز کو جو فاعل کو بیان کرتی ہو۔ فلا یقال، پس نہیں کہا جا سکتا ہے عوقب اخوک من المعلم، یہ مثال نہیں کہا جا سکتا ہے کہ تیرے بھائی کو معلم کی طرف سے سزا دی گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب آپ نے فعل کو مجہول لایا، فاعل کو ذکر نہیں کرنا تھا، تو پھر کیا ہے، آپ نے فعل کو مجہول لایا ہے، جب مجہول لایا ہے تو من المعلم کہہ کے فاعل کو ذکر کرنے، من بیانیہ کے ساتھ ذکر کرنے کا کیا مطلب؟ اس کو ذکر نہیں کرنا چاہیے تھا من المعلم کہہ کر، آپ نے ذکر کر دیا، تو پھر فاعل کو بیان کرنے والی چیز کے ساتھ آپ نے فاعل کو بیان کر دیا، تو یہ مثال درست نہیں، بلکہ یوں کہنا چاہیے، بل عاقب المعلم اخاک، معلم نے تیرے بھائی کو سزا دی۔ عاقبہ فعل معلوم، المعلم اس کے لیے فاعل، اخاک اخا مضاف کا مضاف الیہ، یہ مفعول بھی ہے عاقبہ کے لیے، پھر فعل و فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ کیوں اس طرح کہنا چاہیے؟ تو کہتے ہیں صحیح نہیں ہے۔ کیوں صحیح نہیں ہے؟ لأن الفعل انما یبنى للمجہول، فعل کو مجہول کے لیے بنایا جاتا ہے۔ کیوں بنایا جاتا ہے؟ لجہل فاعلہ، اس فعل کے فاعل کے بارے میں جاہل ہونے کی وجہ سے، او لقصد اخفائہ، یا فاعل کو چھپانے کے قصد رکھنے کی وجہ سے فعل کو مجہول لایا جاتا ہے۔ جب آپ فاعل کو ذکر کر رہے ہیں عوقب اخوک من المعلم،
تو پھر فعل کو مجہول لانے کا کوئی تک نہیں بنتا ہے، بلکہ کہنا چاہے عاقب المعلم اخا کا کہنا چاہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔